الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دیکھو رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری مشتاق احمد شاقی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان عظیم ہے، جس مالک نے، جس خالق نے ہمیں اعلیٰ مخلوق بنایا، اور جس کا ذکر پھر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے اعلیٰ انسان کو بنایا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، اس مالک کا کروڑوں احسان عظیم ہے۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پہ آپ کے ساتھ بات کریں گے وہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی تھی اور 40 ہجری تھی، کوفہ کی مسجد تھی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتزاد بھائی بھی ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ہیں، اور حضور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں انہوں نے پرورش بھی کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی اعزاز بخشا کہ اپنی لاڈلی شہزادی بیٹی سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت علی المرتضی سے فرمایا۔ حضرت علی المرتضی کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور جب مکہ سے ہجرت فرما کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، وہاں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غلاموں کا آپس میں بھائی چارہ قائم فرمایا تو حضرت علی المرتضی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے۔ مگر یہ بات ذہن نشین کر لینا کہ کبھی حضرت مولا علی نے حضور کو بھائی کا لفظ نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی پکارتے تھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، میرے آقا میرے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان ہوں، فدا کبھی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اچھے القابات سے حضور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی المرتضی پکارا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی کے ساتھ جس نے محبت کی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابها، فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ مولا کائنات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز بخشا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہوں، ایک رکاب پہ میرا قدم ہوتا ہے، دوسرے پہ ابھی میرا پہنچتا نہیں تو میں قرآن پاک مکمل کر لیتا ہوں۔ اب ہمارے ذہن میں یہ چیز آئے کہ یہ کیسی ہو سکتا ہے؟ بھائی وہی بات تو ہوتی ہے کرامت جو عقل میں نہ آئے، جو ہماری سوچ میں نہ آئے، جس کو ہم سوچ نہ سکیں، وہی تو کرامت ہوتی ہے۔ یہ حضرت علی المرتضی کی کرامت ہے۔ ناظرین، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں فجر کے وقت تشریف لائے، اور کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ کوفہ میں ایک عورت رہتی تھی، قطام نامی عورت تھی۔ عبد الرحمن بن ملجم مکہ سے جب کوفہ پہنچا نا تو اس نے اس عورت کو دیکھا، قطام عورت کو دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو گیا، شدید اس کے ساتھ اس کو پیار ہو گیا۔ اب اس نے نا اس کو پیغام بھیجا قطام عورت کو عبد الرحمن بن ملجم نے کہ میرے ساتھ نکاح کرو۔ اب اس نے ایک شرط رکھی تھی، ملعونہ عورت جو تھی اس نے ایک شرط رکھی تھی، وہ کون سی تھی؟ اس نے کہا جی 3000 تو اشرفیاں لوں گی، ایک لونڈی اور ایک غلام لوں گی، اور ساتھ مجھے علی المرتضی کا سر چاہیے، یعنی مولا علی کا قتل۔ اب اس بے ایمان نے، منافق نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا جی مجھے آپ کی شرطیں منظور ہیں۔ اس نے کہا جی اگر آپ شرطیں منظور ہیں تو پھر میں نکاح بھی کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا اگر میں نے مولا علی کو معاذ اللہ قتل کیا تو لوگ مجھے چھوڑیں گے، میں بھی تو قتل ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا اگر قتل ہو جائے گا تو پھر تجھے جنت میں ملے گی مجھ سے زیادہ خوبصورت حوریں، اگر آپ رہ گئے تو پھر میں حاضر ہوں۔ ایسے بدکردار شخص کو بھلا کہاں حوریں مل سکتی ہیں جو حضور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
گھرانے کو نقصان پہنچائے، جو بے ادب ہو، گستاخ ہو، نافرمان ہو، دنیا کا پجاری ہو۔ اب اس شخص نے جا کر بازار سے تلوار خریدی اور اس کو 1 مہینہ زہر میں رکھا، یعنی ایسا اس کو زہر آلودہ کیا کہ 1 مہینہ پورا اس کو زہر میں رکھا۔ اب 1 مہینے کے بعد 19 رمضان کو کوفہ کی مسجد میں یہ آ کر چھپ گیا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روٹین کے مطابق تشریف لائے، نماز فجر کا چونکہ وقت ہو رہا تھا، آپ تشریف لائے، آپ نے سنتی ادا فرمانا شروع کر دی۔ اب اس بے ایمان نے مولا کائنات پہ وار کیا، چہرے پہ وار کیا اور بہت سخت قسم کا وار کیا، جس سے مولا کائنات کا چہرہ زخمی ہوا اور وہ جو تلوار کا وار تھا وہ بہت گہرا ہو گیا، جس کی وجہ سے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے زمین پر تشریف لائے۔ اب جلدی جلدی لوگ دوڑے مسجد میں، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے اور انہوں نے جا کر عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ پاس لے آئے، میں اس کو یہاں بٹھا دو، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو پانی پلاؤ اور اس کے لیے بستر لگاؤ تاکہ یہ آرام کر سکے، پتہ نہیں کب کا یہ انتظار کر رہا ہے میرے قتل کا۔ اور آپ نے پھر قسم اٹھائی، مجھے اللہ رب العزت کی قسم میں کامیاب ہوں۔ اب حضرت امام حسن اور امام حسین گھر دوڑے، گھر سے جلدی جلدی لے کر آئے شہد، دودھ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ میرے اس قاتل کو دو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ سخی گھرانہ ہے، یہ وہ لجپال گھرانہ ہے کہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچائے پھر بھی یہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اب اس نے انکار کیا، دودھ کا پیالہ پینے سے انکار کر دیا۔ فرمایا اے عبد الرحمن، اگر تو یہ پی لیتا تو کل قیامت کے دن میں تجھے حوض کوثر سے پانی پلاتا، مگر اب تیری بدقسمتی ہے کہ تو نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس نے ذہن میں یہ سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیز ملائی نہ ہو، لیکن یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا پنتن کے گھرانے سے اس طرح کے معاملات ہوں، یہ تو بڑے لاجپال ہیں۔ اب لوگ سارے جمع ہوئے نا، تو آپ نے فرمایا نہیں، پہلے نماز ادا کرو، بعد میں میرے پاس آنا۔ اب باقاعدہ جماعت ہوئی۔ دیکھو اللہ کی عبادت کا کتنا فکر ہے، ہم تو نماز سے غافل ہیں نا، ہم تو صرف علی کا نعرہ لگاتے ہیں، بس نماز سے دور ہیں، علی علی کر دیتے ہیں اور نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن مولا علی کے ماننے والوں، اگر مولا علی سے واقعی پیار کرتے ہو تو پھر آپ کی تعلیم پہ عمل کرو۔ آپ نے فرمایا جاؤ پہلے جماعت کراؤ، نماز پڑھو۔ سبھی نے نماز ادا کی، پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ 21 رمضان کو مولا کائنات نے شہادت فرمائی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے یہ لجپال ہیں، یہ سخی ہیں، ان کو اگر کوئی تکلیف بھی پہنچا دیتا ہے یہ پھر بھی دعائیں دیتی ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سیرت ہے۔ آپ کو طیف والوں نے تکلیفیں دی، میرے آقا نے پھر بھی ان کو دعا دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحابہ کرام، اولیاء کرام اور بالخصوص پنتن کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔